بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سلک پہننا یا حریر کا لباس پہننا، ریشم کا لباس جو پہننا ہے یہ مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے کہ جس نے دنیا میں ریشم کا لباس پہنا وہ آخر میں پھر نہیں پہن سکے گا، اور اس طرح کی اور روایتیں ہیں، ان کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشم کا جو لباس ہے اس کو یہ بالعموم ممنوع ہے اور اسے ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے حوالے سے یہ متنبہ رہنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ جو جس طرح سے ہمیں وہ پہنچی ہے وہ حدیث ہے یا ان کا قول ہے، ان کا فعل ہے، ان کا عمل ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں اس طریقے سے تو وہ عام طور سے قرآن مجید کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید کی کوئی تفہیم و تبیین ہوتی ہے، اس کی کوئی شرح ہوتی ہے، یا اس پہ عمل کی کوئی روایت ہوتی ہے، یا وہ کسی اور چیز کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس کیس میں بھی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لیں گے تو بات بالکل نمایاں کے سامنے آ جاتی ہے کہ جس چیز کو قرآن نے ممنوع کیا اور جس چیز سے یہ پھر ریلیٹ ہو جاتی ہے وہ اصل میں ہے تبذیر یا اسراف کرنا، آپ اپنی ضرورت سے زیادہ اسپینڈنگ کرنا۔ یعنی جس چیز میں آپ کم اسپینڈ کر سکتے ہیں، کم خرچ سکتے ہیں، آپ ضرورت سے زیادہ اس میں خرچنا شروع کر دیں، اور اسی طریقے سے تکبر کا اظہار بھی کریں، اور وہ اس طرح سے کریں کہ آپ اس کو شو آف کریں، اس کو آپ ایک لحاظ سے نمایاں کریں لوگوں کے سامنے، اور ان کو ایک لحاظ سے بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے۔ تو یہ شو آف کرنا مثال کے طور پہ یا اسراف کرنا، اصل میں یہ چیز ممنوع ہے۔ سلک پہننا یعنی ریشم کا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اور اس طرح کے بعد کے زمانوں میں بھی ایک اس چیز کا سمبل ہو کہ انسان کے اندر ایک خاص طرح کا ترفع پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے وہ ایک مہنگا لباس اگر اس نے پہن لیا ہے تو اس کے اندر ایک خاص طرح کی بڑائی آ گئی ہے۔ اسلام ظاہر ہے کہ اس طرح کے جذبات کو چاہتا ہے کہ وہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان ایکسیسو اسپینڈنگ کرے، اسراف کرے، نہ ہو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر تکبر کی کوئی روح پیدا ہو۔ چونکہ مہنگا لباس پہننے سے، اور مہنگا لباس پہننے سے مراد یہ ہے کہ وہ مہنگا لباس جو جس بھی سوسائٹی میں مہنگا ہو، جس کے اندر جس کو ایک اسٹیٹس سمبل کی حیثیت حاصل ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیسکلی اطلاق ہے قرآن مجید کے اس حکم کا کہ آپ کو اسراف نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے آپ کو اپنے لباس کے بارے میں شو آف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو قرآن نے چونکہ تکبر کو ممنوع قرار دیا، قرآن نے چونکہ اسراف کو ممنوع قرار دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کے دور میں کیا مظاہر ہیں تکبر کے، کیا مظاہر ہیں اسراف کے، تو ظاہر ہے چونکہ ریشم انہی مظاہر میں سے ایک مظہر تھا تو انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ اسٹیٹس سمبل ہے آج بھی، اور جس سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی جب بھی ہو تو یہ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اطلاق کے تحت رہے گا اور ہم اس کو پھر نہیں استعمال کریں گے۔ تاہم مثال کے طور پہ اگر کسی زمانے میں سلک کی یا ریشم کی وہ حیثیت ہو جاتی ہے کہ وہ اسٹیٹس سمبل نہیں رہتا یا وہ اسراف شمار میں نہیں ہوتا، اس بات یعنی ہم جب ریشم پہنیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ اسراف نہیں ہے، ایک عام ضرورت کی چیز بن گیا ہے، یا اس طرح سے اویلیبل ہو گیا کہ ہر ایک کے پاس ہے، اور یہ کوئی شو آف کا معاملہ بھی نہیں رہا، تو یہ ہم پھر اس کے بارے میں حکم لگائیں گے کہ اب اس میں وہ قواعد و علت باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممنوع قرار دیا گیا تھا، دیکھ لیے کوئی ابدی حرمت یہ تھی ہی نہیں شروع سے۔ انہوں نے قرآن مجید کے حکم کا اطلاق کیا اپنے زمانے کے ایک کسٹم پہ، اپنے زمانے کے ایک خاص لباس پہ۔ چنانچہ حریر کے لباس کو اگر انہوں نے ممنوع قرار دیا گیا یا ممنوع قرار دیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک شو کا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا، اس کے اندر اسراف کا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا، اور یہ اسراف کا ایلیمنٹ اگر آج ہی پایا جاتا ہے تو ہمیں بہرحال اس کو پہننے سے پرہیز کرنا ہے، اور اگر کسی وقت سوسائٹی میں اس کے اندر سے یہ علت نکل گئی ہے تو پھر اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔